تلوار ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے جو انسان کا دفاع بھی کرتی ہے اور دشمن کا صفایا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسی تلوار کا ذکر کریں گے جو آسمانوں سے ایک مرد میدان کے لیے آئی اور حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اس پاک مرد میدان کو عطا کی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں تھی۔ جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے شیر کے لیے نازل کرے وہ تلوار بھلا کیسے عام ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس تلوار کا نام کیا تھا اور کون اس کا وارث بنا۔ ناظرین کرام، وہ پاکیزہ ہستی حضرت امام مولا علی علیہ السلام ہیں اور ان کی وہ پاکیزہ تلوار جو آسمانوں سے نازل ہوئی اس کا نام ذوالفقار ہے۔ آئیے ذوالفقار کی تاریخ جانتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی بے شمار فضائل و شجاعت کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی تلوار ذوالفقار کا ذکر تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جو اسلامی تاریخ کے سب سے مشہور اور مبارک تلواروں میں سے ایک ہے۔ یہ تلوار نہ صرف میدان جنگ میں حضرت علی کی شجاعت کی پہچان بنی، بلکہ اس کی نسبت کئی روایتوں سے پیغمبر اسلام حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خصوصی طور پر عطا کیے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ذوالفقار کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ معتبر روایتوں کے مطابق تلوار ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کو غزوہ بدر کے موقع پر عطا کی گئی۔ مشہور مورخین اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے درج ہے کہ جنگ بدر یعنی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا کی اور حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے اور حضرت مولا امام علی علیہ السلام کی جنگ کی وجہ سے وہ جنگ اسلام کے نام ہوئی۔ اس جنگ میں 70 کے قریب کافروں کو مارا گیا، جس میں سے 35 باقی تمام لوگوں نے مارے اور 35 اکیلے حضرت علی نے مارے۔ لڑتے لڑتے جنگ کے موقع پر حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام کے لڑنے کا انداز اور ایمانی طاقت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک تک امام علی علیہ السلام کے لیے یہ تلوار ذوالفقار پہنچائی، اور پھر حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امام علی علیہ السلام کو یہ تلوار سونپی، اور آپ نے پھر بقایا جنگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس تلوار ذوالفقار سے کی اور بہت کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اور اسی موقع پر آپ علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ قول جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، وہ پڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جسے سب نے سنا۔ وہ الفاظ کچھ یوں تھے: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی جوان اور کوئی مرد میدان مولا امام علی علیہ السلام جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں۔ تلوار ذوالفقار نے اسلامی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس تلوار کے ساتھ کئی تاریخی معرکوں میں فتح حاصل کی، جن میں سے غزوہ احد بھی شامل ہے۔ جب دشمنوں نے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی بہادری سے ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود جیسے نامور جنگجو کو اسی تلوار سے واصل جہنم کیا۔ جنگ خیبر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعہ کا مشہور دروازہ توڑ کر دشمنوں کو شکست دی۔
ناظرین کرام، حضرت امام علی علیہ السلام کو جیسے دوسری چیزیں بھی الگ ہی عطا کی گئیں، یہ تلوار بھی کچھ الگ انداز کی تھی، جو تاریخ میں پہلی تلوار تھی جس کی 2 دھاریں تھیں۔ اور اس تلوار کے عجب کمالات کچھ ایسے تھے کہ جب امام علی علیہ السلام اس سے وار کرتے تھے تو یہ تلوار کئی سروں کو گراتی تھی ایک ہی وار میں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالفقار حضرت امام حسن علیہ السلام یعنی آپ کے سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوئی۔ پھر یہ تلوار آپ کے پاس موجود رہی اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تلوار حضرت امام حسن علیہ السلام سے لے کر 12 اماموں تک محفوظ رہی۔ پھر آخری 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ محفوظ ہے، جو ظہور کے وقت اسے استعمال کریں گے، کیونکہ قیامت کے قریب جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل وارث آپ ہی ہوں گے۔ ناظرین کرام، اور کچھ اور مکاتب فکر کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ تلوار ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ تلوار حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور شاید یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہونے سے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے بعد آپ کی بہت بڑی نشانی ثابت ہوگی، کیونکہ یہ اپنے وارث کے پاس ہی رہتی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام جب اسے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے تو لوگ جان لیں گے کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، تلوار ذوالفقار نہ صرف حضرت امام علی علیہ السلام کی شجاعت کا مظہر تھی، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا ہتھیار تھا جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کی علامت بن گیا۔ آج بھی ذوالفقار کی مثال دی جاتی ہے اور یہ تلوار اسلامی فتوحات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ آپ چینل پر اگر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔